ترین تقریر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمنی دیکھ کے حیران ہو گئے، رکھا جب میری نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، یقین مانی جب یہ موضوع ملا، دل کل دماغ سوچوں کا مرکزہ بنا، مسلم کا روادہ تازہ ہو کی طرح ہم گئے کہ آج سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر، یقین مانے جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں کما کر بھی ہدایت کی دعا دینے والی نظر آتی ہے۔ جب میں سیرت النبی کی موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے ہندہ کو معاف کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کی بلال بھوکی پیاسے لا الہ الا اللہ کی مدد دیتی نظر آتی ہے۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب آنے والے، مرادی غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کی کام آنے والے، وہ اپنے فرائی کام کھانے والے۔ جناب صدر، آج کی دنیا والی کسی کی دیانت پر ناز کرتی ہے تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتی ہے، تو کسی کی ساتھ پر ناز کرتی ہے، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتی ہے، تو کسی کی امانت پر ناز کرتی ہے، تو میں اس نبی پر کیوں ناز نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہے۔ جناب صدر، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بہت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بہت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ میں اپنی تقریر کا خاتمہ اس اشعار پر کرتی ہوں، میں صدقے جاؤ اپنے مقدر پہ، میں صدقے جاؤ اپنے مقدر پہ، ہمیں وہ نبی ملے ہے جو نبیوں کا نبی ہے۔ والسلام۔